آج کا ہمارا موضوع ہے پارسی اور ہندوستان۔ خلیفہ دوم حضرت عمر علیہ السلام کے دور حکومت میں ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر کا دور حکومت 633 to 654 عیسوی رہا۔ ایران اس وقت دنیا کی ایک سپر پاور تھی۔ ایران کے عوام نے کبھی بھی غلامی قبول نہیں کی تھی، لہٰذا ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد انہوں نے اسلام کا فرقہ جسے شیعہ مسلک کہتے ہیں اختیار کیا۔ شیعہ مسلمان حضرت عمر کو اس طرح پسند نہیں کرتے جس طرح حنفی مسلک مسلمان پسند کرتے ہیں۔ کٹر پارسیوں نے ایران سے ہجرت کی۔ اکثریت پارسیوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ پارسیوں کی کتاب قصہ سنجانی کے مطابق پارسی سب سے پہلے صوبہ گجرات میں پہنچے، بعد ازاں کچھ پارسی ممبئی میں بس گئے۔ ایران کا پرانا نام پرشیا تھا اور وہاں رہنے والے انسانوں کو پرشین کہتے تھے۔ یہی پرشین لفظ بعد ازاں پارسی میں تبدیل ہو گیا۔ ایران کا پرانا مذہب زرتشت مذہب کہلاتا تھا۔ اس مذہب کے پیروکار زرتش کہلاتے تھے۔ انہیں بر صغیر میں مجوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں انہیں آتش پرست بھی کہا گیا ہے۔ انگلش میں انہیں زورسٹرین کہتے ہیں، کیونکہ پارسی مذہب کے لوگ جس کو اپنا نبی مانتے ہیں اس کا نام زورسٹر ہے۔ پارسی اور یہودیوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلاً یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، ایسے ہی پارسی بھی بائی برتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مذہبی عقائد یہودیوں اور پارسیوں کے ملتے جلتے ہیں۔ یہودی اور پارسی دونوں کئی صدیوں تک ریلیجیس پرسیکیوشن کا شکار رہے۔ یہودیوں اور پارسیوں دونوں نے ووکیشنل ایجوکیشن اور انڈسٹری کو ترجیح دی اور معاشی ترقی کی۔ ان دونوں کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے۔ یہودیوں نے امریکہ کو ایٹمی پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ پارسیوں نے ہندوستان کو ایٹمی پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہودیوں کا مقولہ ہے منی رولز دا ورلڈ، جبکہ پارسی بھی اس مقولہ پر عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کی ملک اسرائیل بنانے میں انگریزوں نے مدد کی، جبکہ پارسیوں کو ہندوستان میں سرمایہ دار اور طاقتور بنانے میں بھی انگریزوں نے مدد کی۔ غرض یہودی اور پارسی ایک دوسرے کو کاپی کرتے رہتے ہیں۔ پارسیوں کی کل تعداد 2 ملین کے قریب ہے، جبکہ یہودیوں کی کل تعداد 20 ملین کے قریب ہے۔ ہندوستان کے کن کن شعبوں میں یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان شعبوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1600 میں کوئین الزبتھ I نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنیاد رکھی اور یہ کمپنی سوت نگر جو کہ صوبہ گجرات کا ایک شہر ہے، اس میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی۔ انگریز جب بھی کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں وہ اقلیتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا کام لیتے ہیں۔ پارسی انگریزوں کو وفاداری کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ پارسیوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت مل گئی، پھر وہ بروکر بن گئے، بعد ازاں ترقی کر کے ٹریڈر بن گئے۔ پارسی چائنا سے سلک اور چائے خریدتے اور یورپ بھیجتے، انڈیا سے افہیم خرید کر چائنا بھیجتے۔ اس عمل سے پارسی امیر ہو گئے۔ اس سارے عمل میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کی مدد کی۔ انڈیا میں جو پہلی کرکٹ ٹیم بنی اس میں اکثریت پارسیوں کی تھی۔ انڈیا کی پہلی عورتوں کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن عورت پارسی تھی جس کا نام ڈائنا تھا۔ پارسیوں نے ہر وہ کام کیا جس سے انگریز خوش ہوں۔ پہلا فیلڈ مارشل پارسی تھا جس کا نام فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ ہے۔ 1971 کی جنگ میں مانک شاہ انڈین آرمی میں چیف آف آرمی سٹاف تھا۔ اس کو پدما وبھوشن اور پدما بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ہینی جہانگیر بھابھا پارسی خاندان سے تھا۔ اس کو نیوکلیئر پروگرام کا فادر کہا جاتا ہے۔ اس کے نام سے انڈیا میں بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر بنا ہوا ہے۔ 1954 میں بھابھا کو پدما بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سائرس پوناوالا نے پینڈیمک کی
انڈیا میں ویکسین پروڈیوس کی، اس پارسی کو پدما شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر پوناوالا دی سیرم انسٹیٹیوٹ انڈیا کا بانی ہے۔ آرتھشیر گودریج نے 1897 میں گودریج گروپ آف کمپنیز کی بنیاد رکھی۔ یہ کنزیومر گڈز، کیمیکلز، غرض ہر قسم کی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑے سوشل ورکر بھی ہیں۔ رتن نیول ٹاٹا کو 2000 میں پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا۔ 2008 میں رتن نیول ٹاٹا کو پدما وبھوشن ایوارڈ دیا گیا۔ ٹاٹا فیملی کا انڈین انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے۔ ٹاٹا فیملی نے نیشنل ایئر لائن کی بنیاد رکھی، بعدازاں پہلی کمرشل انڈین ایئر لائن بنائی، پہلی کاٹن مل انڈیا میں بنائی، پہلا نیوز پیپر شروع کیا، پہلا انڈیا میں پرائیویٹ بینک بنایا۔ ٹاٹا فیملی انڈیا کی امیر ترین فیملی ہے۔ جمشید پور شہر کی بھی بنیاد پارسی فیملی نے رکھی۔ انڈیا کی صحافت اور سیاست میں بھی پارسیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اندرا گاندھی کا خاوند ایک پارسی تھا، اس کا نام فیروز گاندھی تھا۔ گاندھی کا لفظ اس نے مہاتما گاندھی سے متاثر ہو کر اپنے نام کے ساتھ ایڈ کیا تھا۔ وہ ایک صحافی تھا، نیشنل ہیرالڈ کا پبلشر تھا۔ وہ صحافت کے ذریعے اندرا کے قریب ہوا۔ اس طرح فیروز گاندھی نے انڈیا کی صحافت اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ پارسی سر فیروز شاہ مہتا بھی انڈین نیشنل کانگریس میں پریزیڈنٹ رہا ہے۔ فلم انڈسٹری میں ارونا ایرانی ایک اچھی ڈانسر اور ایکٹریس رہی ہیں۔ مومن ایرانی بھی ایک کامیاب ایکٹر ہیں۔ علاوہ ازیں فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی پارسیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ فریڈی مرکری، جس کو فرخ بولسانہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ورلڈ کا بہت بڑا راک سنگر رہا ہے۔ مستری فیملی بھی انڈیا کی امیر ترین فیملی ہے۔ ان کا کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا نام ہے۔ انہوں نے انڈیا میں بہت سی اہم عمارات تیار کی ہیں۔ واڈیا فیملی بھی انڈیا میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ فیملی ورکر یونین کی بانی ہے۔ واڈیا فیملی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے بھی خاص تعلق رکھتی ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور اکانومسٹ جن کا نام دادا بھائی نوروجی ہے، وہ بھی پارسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں پارسیوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ انڈیا میں ان کی تعداد 70,000 کے قریب ہے، لیکن پھر بھی یہ انڈیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ تقریباً 900 سال یہ ریلیجیس پرسیکیوشن کا شکار رہے۔ حکومت برطانیہ کی خدمات کے سلسلے میں حکومت برطانیہ نے انہیں انڈیا میں ہر فیلڈ میں ایک اہم مقام دلوایا۔ مسلمان اور ہندو انگریز وفاداروں نے انگریزوں سے جگیریں لی، جبکہ پارسیوں نے ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، انڈسٹری اور ٹریڈ انگریز سے لی۔ پارسی انڈیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ہر فیلڈ میں آپ کو انڈیا کی اہم پوزیشن میں پارسی نظر آئے گا، جیسا کہ سیاست، صحافت، صنعت و تجارت، سپورٹس، نیوکلیئر، ایئر لائن، بینکنگ اور فوج وغیرہ وغیرہ۔ بے شک زیادہ تر پارسی ملازمت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ 900 سال تک یہ خود کو غلام سمجھتے رہے۔ انگریز نے انہیں انڈیا میں اہم رول کے لیے منتخب کیا تو انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا ایک نام بنایا۔ آج بھی یہ حکومت برطانیہ اور حکومت امریکہ کے وفادار ہیں۔ پاکستان میں بھی ہر موضوع پر بولنے کی آزادی، سننے کی آزادی، میرٹ سسٹم، ووکیشنل ایجوکیشن اور سستا انصاف ملے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستانی بھی ہر فیلڈ میں دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیں اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.